حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ارشادات میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دل پر 3 طرح کے پردے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک فرحہ کا، فرحت خوشی، دوسرا غم کا، اور تیسرا سرور کا۔ یہ 3 طرح کے پردے کس پر ہوتے ہیں؟ دل پر۔ دل پر 3 طرح کے پردے ہوتے ہیں۔ یہ فرمانے علی شان ہے اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دل پر 3 طرح کے پردے ہوتے ہیں، فرحہ کا، غم کا اور سرور کا۔ 3 طرح کے پردے ہوتے ہیں۔ اب ان کی جو ہے وہ اصطلاح سماعت فرما لیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلا پردہ جو فرح کا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم کسی شے کے ہونے پر خوشی کرو تو تم حریص ہو، اور حریص آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا پردہ ہے۔ دوسرا پردہ آپ نے فرمایا جب تم کسی چیز کے نہ ہونے پر غم کرو تو پھر تم ساخط ہو، بغض رکھنے والے ہو، اور ساخط کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب تیسرا پردہ جو سرور کا ہے، اور آپ نے فرمایا جب تم اپنی تعریف پر خوش ہو تو پھر تم خود پسند ہو۔ اپنی تعریف پہ جو ہے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں بعض لوگ جو ہے، اور یہ عمل جو ہے اپنی تعریف پہ خوش ہونے کا تقریباً ہر محکمے میں، ہر شعبے میں پایا جاتا ہے۔ وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو، وہ دینی شعبہ ہو، اسلامی شعبہ ہو، دنیاوی شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، تو اپنی تعریف پہ ہم جو ہے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم اپنی تعریف پر خوش ہو تو پھر تم خود پسند ہو، بس خود ہی کو تم پسند کرتے ہو، اور اس چیز کی تم چاہت اور خواہش رکھتے ہو کہ میری تعریف ہوتی رہے، میں اپنی تعریف پہ خوش ہوتا رہوں، یہ میری تعریف کرتے رہے اور میں اپنی تعریف پہ خوش ہوتا رہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ خود پسندی ہے، اور خود پسندی عمل کو جو ہے وہ ضائع کر دیتی۔ اور ان تمام باتوں پر یہ جو 3 پردے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے، ان باتوں پر اللہ تعالیٰ جل مجدہ العظیم نے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول مبارک ہے جو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا جائے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی فرمودات ہیں، آپ کے فرامین عالیہ ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سدھار سکتے ہیں۔ اس سے ہمارا ظاہر بھی سنور سکتا ہے، ہمارا باطن بھی سنور سکتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک اور بات جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنے باطن کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اولیاء کی، یہ ساڈے بابیاں دیاں اتنا سادی جی گل کر لو کہ ساڈے بابیاں دیاں یہ او گلاں نے جیڑیاں بابیاں دا انکار کرن والے یا بابیاں دے منکر نے، یہ جڑے اولیاء دے منکر نے انہاں دیاں سمجھ وچ نہیں آوندیاں۔ جدوں انہاں دیاں سمجھ دے وچ، انہاں دی عقل دے وچ یہ بابیاں دیاں گلاں، اللہ دے ولیاں دیاں گلاں، اللہ دے صوفیاء دیاں گلاں نہیں آوندیاں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، جیسے وہ تھو کوڑا انگور کھٹے ہیں، بالکل یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، تو ہمارے بابے، ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء، ہمارے صوفیاء جو باتیں لکھ گئے، جس بات پر اپنے ماننے والوں کی توجہ دلا گئے، اور اپنی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کی جس بات پر انہوں نے اصلاح کی، وہ بات یہی تھی، اور صوفیاء کا منشور بھی یہی تھا۔ تمام صوفیاء کا، تمام اولیاء کرام کا منشور اور نظریہ یہ تھا۔ انہوں نے ساری عمر اسی بات کی تبلیغ کی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس طرح
تم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو اسی طرح اپنے باطن کو بھی سنوارو۔ جس طرح تم اپنے چہرے کو خوبصورت رکھنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے چہرے کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح اپنے دل کو بھی سنوارنے کی کوشش کرو، اسی طرح اپنے دل کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ یعنی صوفیاء کا اور اولیاء کرام کا، اللہ کے ولیوں کا یہ منشور اور یہی نظریہ تھا کہ اپنے ظاہر کو بھی ستھرا رکھو اور اپنے باطن کو بھی ستھرا رکھو۔ اب جو بابوں پر بات کرتا ہے، جو اولیاء پر بات کرتا ہے، ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ پر جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہیں ولیاں نو پڑھیا ہی نہیں، انہیں ولیاں نو سمجھیا ہی نہیں، ولیاں دی تعلیمات نو ہی نہیں سمجھیا۔ ہاں جی، تو اس کی سمجھ میں ہمارے اولیاء کی تعلیمات نہیں آئیں یا ہمارے بابوں کا فرمان نہیں آیا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، وہی ناقص العقل ہے، ناقص العلم ہے۔ وہ اپنی سمجھ کو بڑھائے، اپنی عقل کو بڑھائے تو اولیاء اور صوفیاء کی باتیں جو ہیں وہ اس کی سمجھ میں آئیں گی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرس اور طمع اس کی کمی جو ہے وہ صدق اور تقوی پیدا کرتی ہے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھ میں صدق آ جائے اور مجھ میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، میں متقی بن جاؤں، وہ ہرس کو بھی چھوڑ دے، وہ طمع کو بھی چھوڑ دے۔ ہرس اور طمع جتنا بڑھتا چلا جائے گا، تقوی اور صدق اتنا کم ہوتا چلا جائے گا، اور ہرس اور طمع جو ہے جتنا کم ہوتا چلا جائے گا، صدق اور تقوی جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی بنیں، آپ تقوی اختیار کریں، آپ میں سچائی آئے، آپ میں صدق آئے، تو آپ ہرس اور طمع کو چھوڑ دیں، وہ کسی بھی چیز کا کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہرس اور طمع کا زیادہ ہونا جو ہے تقوی کو کم کر دیتا ہے، اور ایک بات اور، ہرس اور طمع کا زیادہ ہونا غم کو اور پریشانی کو بھی زیادہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہرس بڑھتا چلا جاتا ہے، تقوی تو کم ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اسی طرح ہرس بڑھنے کے ساتھ ساتھ غم بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، پریشانی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ طمع کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ غم بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، پریشانی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہرس طمع کم ہوتا جاتا ہے، تقوی پیدا ہوتا جاتا ہے، بندہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔